السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے یا لفظ ہے وہ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ لگتا ہے، لگتی ہے، یا ایسے لگ رہا ہے، ایسے لگ رہی ہے، یا گمان ایسا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سنگل ورڈز جو ہوتے ہیں، جس طرح یہ جو لفظ ہے ہمارے سامنے لگتا ہے، تو ہم ہمیشہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں۔ جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تب ہم نے دیکھنا ہے کہ جملے میں اس کا مقصد کیا ہے، اس لفظ کا، اس کا مطلب ہے کیا جملے میں۔ اگر ہم اردو میں بھی لگاتے ہیں اس لفظ کو تو لگتے ہیں کہ کتنے میننگز ہیں، کتنے معنی رکھتا ہے یہ لگتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے، یعنی مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے الگ معنی ہوتے ہیں، اس کی الگ بات ہوتی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز دل کو لگتی ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ یہاں پہ نہیں لگتی، یہاں پہ لگتی ہے، تو اس کے معنی کتنے مختلف آتے ہیں۔ جب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں الفاظ تب ہم اس کے معنی لیتے ہیں۔ اسی طرح جو عربی کے اس کے معنی ہوں گے، عربی کے اس کے ورڈز ہوں گے، وہ بھی مختلف آئیں گے۔ جس جملے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے مطابق جملے میں ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ عربی میں بھی اسی طرح کے الفاظ لگیں گے جس طرح ہم نے اردو میں بتایا۔ تو لگتا ہے، لگتی ہے، لگتے ہیں وغیرہ کے لیے جو مختلف الفاظ آتے ہیں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ہیں۔ ممکن، عربی میں جیسے کہتے ہیں نا ممکن، یعنی لگتا ہے، ہو سکتا ہے، ایسا ہو رہا ہے یا ایسے ہوتا ہے۔ ممکن یعنی ایسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ شاید، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا شاید، تو ابھی دیکھیں لگتا ہے سے لے کر شاید تک اس کا معنی چلا گیا، کیونکہ لگتا ہے میں ڈیپلی اگر آپ جاتے ہیں تو اس کے یہ بھی معنی آ سکتے ہیں۔ تو ممکن، من الممکن، فی احتمال، تو احتمال جو لفظ ہے عربی میں یہ اردو میں بھی کبھی کبھی استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ تو احتمال یعنی احتمال ہے، ایسے لگ رہا ہے یا ہو سکتا ہے، امکان ہے، ٹھیک ہے۔ من المحتمل، کچھ لوگ اس کو اس طرح بولتے ہیں، من المحتمل یعنی احتمال میں سے ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو، یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ شاید، لگ رہا ہے، تو لگنے میں بھی آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کو 100% یقین نہیں ہوتا کہ یہ بات ایسی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے، تو اس لیے اس کے معنی مختلف ہیں۔ پھر دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے اظن، میرا گمان ہے، مجھے لگ رہا ہے، اظن، اس پہ ہم نے بات کی بھی تھی لیکن چونکہ اس جملے میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اظن فصحیٰ میں ہے، فصیحہ میں ہے کہ مجھے گمان ہے، مجھے لگ رہا ہے، یا شاید میرے ذہن میں یہ بات اٹھتی ہے کہ شاید، ٹھیک ہے، مجھے شک ہے۔ اور ظنی میرا گمان، اظنی مجھے لگ رہا ہے۔ فصیحہ میں اظن ہے اور بول چال میں اظنی مجھے لگ رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، شاید ایسا ہو وغیرہ۔ ظنی میرا گمان، ظنی میرا گمان یا میرا گمان ہے، اور اشعر مجھے محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اشعر ہے یہ شعور میں سے، ٹھیک ہے، شعور میں، تو شعور میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو لگتا ہے، اس میں بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے، اس میں آپ کو فیلنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فیل جو ہے وہ بھی لگتا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ لگتا ہے، لگتی ہے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن موقع محل پہ ہم ان کا چناؤ کرتے ہیں اور موقع محل پہ ہم یہ الفاظ سلیکٹ کرتے ہیں اور چوز کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک لفظ ہے، اردو میں ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ ابھی اگر آپ کہتے ہیں نا، کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ عربی کے ایک لفظ کے ہماری زبانوں میں بہت زیادہ میننگز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو اردو کے لفظ کے عربی میں بہت سے میننگز آ رہے ہیں، کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو یہی بتایا میں نے پچھلے جملے کے ساتھ کہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جملے میں تب ہم اس کے معنی نکالتے ہیں،
سیاق و سباق جب پتہ چلے اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تو ایسے کے لیے ہم بہت سے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، فصیحہ میں الگ استعمال ہوتے ہیں، بول چال میں الگ استعمال ہوتے ہیں، پھر خلیجی ممالک میں الگ الگ جگہ ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ ممالک ہیں، لہجہ در لہجہ چینج ہوتا رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو الفاظ ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ چی، امارات میں اگر آپ بولتے ہیں نا ایسے، چی، چیدی وغیرہ تو استعمال ہوتا ہے۔ چی بول چال میں ہے اور لکھنے میں جی لکھ سکتے ہیں، اور آج کل چی بھی لکھ سکتے ہیں، جی چی یہ دونوں ایک ہی ہیں، چی اس طرح ایسے، اور کبھی کبھی اس طرح بھی بولتے ہیں نا کہ ہش شکل، ہش شکل اس طرح، ایسے اس شکل میں، ایسے یا اس شکل میں، ہش شکل، ہش شکل، کذا یا کدا یا کدی، کذا کذا، تو فصیحہ میں بھی بولتے ہیں کذا، ٹھیک ہے، کذا، کذالک، ابھی کذالک ہمیں جو ہے اس میں لام بھی آ گیا آخر میں اور کاف بھی آ گیا، اس کے میننگز الگ ہیں، وہ تو فصیحہ کی بات ہو رہی ہے گرامر کی، لیکن اس میں بھی ہے کذا، ایسے، کذالک اس طرح، اس میں جو کذا ہے وہ کذا ہے وہ یہی معنی دیتا ہے کہ ایسے، کذا لی جو ہے وہ دور کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کاف جو ہے مخاطب کے لیے آتا ہے، یعنی وہ بات ایسی ہے، یعنی وہ دور کی بات جو ہے وہ ایسی ہے، یا وہ چیز ایسی ہے، تو جب دور چیز کی بات ہوتی ہے اس میں لام لایا جاتا ہے کذالک میں، اور اس کے بعد جو کاف ہے وہ خطاب کے لیے ہے کہ آپ کا جو سامنے والا ہے جس کو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز ایسی ہے وہ مرد ہے، مذکر ہے، تو یہ چیزیں ہم گرامر میں سیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ کذا جو ہے وہ کذالک کے شروع میں جو کذا ہے وہی ہے، اور کدا بھی بول سکتے ہیں، کدا، کذا یا کدا یا کدا یا کدی، کدی بھی بولتے ہیں، اگر وہ مؤنث ہوتا ہے زیادہ تر تو بولتے ہیں کدی، اس طرح اگر وہ چیز جو ہے مؤنث ہوتی ہے، اگر مذکر ہوتا ہے تو کدا، یا چدی یا جدی، لکھنے میں جدی ہے لیکن بولنے میں چدی، ٹھیک ہے، تو اس کے مختلف یہ لہجے ہیں، مختلف لہجوں میں اس طرح بولا جاتا ہے، کس لیے؟ ایسے کے لیے، ایسے یا اس طرح، تو دونوں کے لیے بولتے ہیں، چی چی، کذا کدا، کدی چدی وغیرہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی جملہ ہے یا یہ بھی ایک لفظ ہے، اگر ہم اردو میں کہتے ہیں نا نہیں تو، اب دیکھیں کہ ہر زبان میں ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ آپ اردو میں جب کسی سے کہتے ہیں نا کہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے سوال کیا گیا ہے یا آپ کو کسی کام کے کرنے کا بتایا گیا اس میں آپ انکار کرتے ہیں، یا اس میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو اگر میں ایسا کہوں کہ نہیں تو پھر کیا کرو گے، یا اگر میں نہیں کروں گا تو آپ کیا کرو گے، اس طرح کے کوئی بھی میننگز آپ لے لیں، تو نہیں تو ایک لفظ بن گیا اور اس نے وہ ساری ڈیپ میننگز دے دیے، وہ سارے جملے بتا دیے صرف نہیں تو لفظ نے، نہیں تو عربی میں ہم اس کے لیے کیا کہیں گے، آپ کو بتایا کہ ہر زبان میں اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عربی میں ہم اس کے لیے مختلف الفاظ بول سکتے ہیں، لیکن موقع محل پہ جو ہے نا وہاں پہ بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو اردو کا لفظ ہے یا اردو میں آپ نے جو بولا ہے اپنی طرف سے بول چال میں بنایا ہے اس کا ایگزیکٹلی میننگ جو ہے یا اس کے ایگزیکٹلی معنی جو ہیں وہ ہم دوسری زبان میں کریں گے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، عربی سے ہم لینے کی کوشش پوری کریں گے کیونکہ عربی میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہوتا جس کا ترجمہ نہ ہوتا ہو، لیکن اردو وغیرہ میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے معنی کو ہم ایگزیکٹلی اس طرح ترجمہ نہیں کرتے، تو مثال کے طور پر یہاں پہ ہم کہیں گے اذا اقول لا، اگر میں کہوں کہ نہیں، شو کیا، اگر میں کہوں کہ نہیں تو، ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ نہیں، زین تو، یا ہاں ٹھیک ہے، اور تو یہ ایک انداز ہے، اذا اقول لا شو، اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کا جو آخر میں نے پارٹ لکھا ہے عربی میں، لا زین، نہیں تو زین جو ہے اس کا معنی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم تو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ لا زین شو، لا زین شو بتسوي، تو بغیر اس کے جو ہے نا سیاق و سباق کے یہ لفظ ہم استعمال کر نہیں سکتے، سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس زبان میں پھر ہم الفاظ ڈھونڈتے ہیں جس زبان میں آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اردو میں یہ بہت شارٹ ہے، اردو کے لہجے میں یا مطلب جب بہت زیادہ لوگ جو ہے نا جیسے کراچی والے ہیں یا ادھر ادھر کے جو لہجوں کو، اردو کا جو لہجہ ہے ان کا،
اردو میں اس طرح جو ہے نا شارٹ ورڈز بولتے ہیں جس کے معنی بہت لمبے ہوتے ہیں، ایک بڑے جملے کو ایک دو الفاظوں میں انہوں نے سمیٹا ہوتا ہے، تو اس طرح کے جملے آتے ہیں پھر۔ تو عربی میں اس کے لیے یہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن سیاق و سباق اگر آپ پورا جملہ مجھے لکھ کے دیتے ہیں اردو میں، تب ہم جا کے عربی میں اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اردو میں مجھے جملہ لکھ کے دیتے ہیں کہ آدمی نے ایسے کہا یا مجھے اس طرح کہا گیا، میں نے اس کے جواب میں یہ بات کی، تو اس کو ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ تو ایک ایک لفظ، چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح یہ ہے آپ کے سامنے نہیں تو جو لفظ ہے، اس طرح کی جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا ایگزیکٹلی میننگ جو ہے وہ نہیں نکالا جاتا، بتایا بھی نہیں جاتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں، ہمیشہ جب بھی آپ اس طرح کے الفاظ میرے پاس آتے ہیں ان کو جب میں بتاتا ہوں تو ساتھ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ سیاق و سباق سے ہی سمجھ میں آتے ہیں، صرف ایک ایک لفظ کے معنی ہم نہیں نکالتے، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ایک ایک لفظ کا نہیں ہوتا، تو ہم جب پورا جملہ لکھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گی بات۔ تو نہیں تو کے لیے نہیں لا، تو فصیحہ میں ہم بولتے ہیں فا، تو ایسے کرو، فسوی ھذا، فا جو ہے وہ تو کے لیے آتا ہے فصیحہ میں، لیکن بول چال میں تو ہم فا نہیں بولتے زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ اب ہم فا کے ساتھ کون سے الفاظ ملائیں گے؟ اسی لیے بول رہا ہوں کہ الفاظ آدھے ہیں، ادھورے ہیں، تو جب الفاظ پورے ہوں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ کل ڈیوٹی ہے، کام پر آ جاؤں یا نہیں، یہ ایک جملہ ہے، تو اس کے الفاظ دیکھیں، اردو میں پورے ہیں تو عربی میں بھی پورے الفاظ آئیں گے اور پورا جملہ بنے گا۔ کل ڈیوٹی ہے، فی دوام باجر، ٹھیک ہے؟ فی دوام باجر یا باجر فی دوام۔ اگر ہم بولتے ہیں نا فی دوام باجر، سوالیہ انداز میں ہم پوچھتے ہیں فی دوام باجر، تو جواب میں آتا ہے باجر فی دوام، مثال کے طور پر، یا ہے فی، یا بکرا، یا باجر فی دوام۔ تو دوام جو ہے ڈیوٹی کو بولتے ہیں، فی ہے، باجر یا باچر کل، آئندہ کل، باچر یعنی باکر یعنی بکرا، اور بکرا یا باکر جو ہے صبح سویرے کا جو ٹائم ہوتا ہے جہاں سے یا جب سے کام شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت کو ہم باچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فصیحہ میں ہم غدن بولتے ہیں، غدن، ٹھیک ہے؟ غدن یعنی کل کا پورا دن، غدن، اور بول چال میں باچر یا بکرا، لیکن یو وغیرہ میں باچر چلتا ہے، باچر، فی دوام باچر، کل کام ہے، کل ڈیوٹی ہے، فی دوام باچر۔ یا اگر ہم اپنے مینیجر سے یا سینئر سے جب پوچھتے ہیں کہ کل کام ہے یا نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹلی اس طرح نہیں بولتے کہ کل کام ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں طال عمرک عند استفسار، طال عمرک عند استفسار، اذا فی دوام باچر ولا لا، اذا فی دوام باچر ولا لا، یعنی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل ڈیوٹی ہوگی یا نہیں، لیکن اس جملے میں شارٹ بتایا ہے کیونکہ اردو میں جس طرح لکھا ہے اسی طرح سے ترجمہ ہوا ہے۔ تو فی دوام باچر، کل ڈیوٹی ہے، ای ولا لا، یعنی کام پر آ جاؤں یا نہیں، ای الدوام ولا لا، ای آؤں ولا لا یا نہیں، تو کیونکہ دوام تو استعمال ہوا ہے جملے میں، تو عربی میں دوبارہ اس لفظ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کام پر ہی آنا ہوگا اگر آنا ہوگا تو ہم اردو میں بول سکتے ہیں، کیونکہ ڈیوٹی الگ لفظ ہم نے استعمال کیا اور کام جو ہے وہ الگ لفظ ہے، اردو میں لفظ ہے، تو ہم نے ڈیوٹی کو الگ استعمال کیا، اس لیے کام جو ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں پوچھتا ہوں کہ کل ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی پر آ جاؤ یا نہیں، تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، دو بار یا دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک لفظ کو ایک ہی جملے میں۔ تو فی دوام باچر، ای ولا لا، آؤں یا نہیں، آؤں یا نہیں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ای ولا لا، ای ولا لا، ایکم آپ کے پاس میں آؤں، ولا لا یا نہیں، ولا لا کا مطلب ہے یا نہیں، ولا لا یا نہیں یا پھر نہیں، فی دوام باچر ای ولا لا، یا باچر فی دوام، باچر فی دوام، تو الفاظوں کو آگے پیچھے بول سکتے ہیں آپ، استعمال کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، آپ الفاظ کو آگے پیچھے استعمال کر سکتے ہیں۔ سیاق و سباق دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس کا معنی ہے کیا۔ یہاں پہ دیکھیں اس کا، اس کی، اس کے، اس پر پہلے بھی ویڈیوز بنی تھی لیکن مجھے بار بار آتا ہے تو اس پہ میں دوبارہ یہ بنا رہا ہوں، تو اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کا، اس کی، اس کے، تو حق، حق اس کا، حق اس کا یعنی اس آدمی کا، حقت اس آدمی کی، حقھا، حقھا اس عورت کا، حقتھا، حقتھا
اس عورت کی، مالہ اس مرد کا، مالتہ اس مرد کی، مالہا اس عورت کا، مالتھا اس عورت کی، حالہ اس مرد کا، حالتہ اس مرد کی، حالہا اس عورت کا، حالتھا اس عورت کی۔ تو جو آخر میں لفظ ہے حالہ اور حالتہ، یہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا، اس کی، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ عمان وغیرہ کی طرف یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حالہ اور حالتہ اس کا، اس کی، اس کے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے اس کے، ٹھیک ہے، یعنی ساری چیزیں اس کے، تو اس کے لیے بھی ہم یہی بولتے ہیں حگ، حگت، مالہ، مالتہ، حالہ، حالتہ وغیرہ۔ تو ساری چیزیں بھی اگر ہوں گی تو ہم یہی جملہ استعمال کریں گے، یہ لفظ استعمال کریں گے، حگ، ہذیلا حگ، یہ سارے یا وہ سارے اس کے ہیں۔ حگت، حگہا، حگتہا، مالہ، مالتہ، مالہا، مالتھا، حالہ، حالتہ، حالہا، حالتھا۔ تو جب کسی کی اپنی چیز ہوتی ہے، اپنی، اس کی اپنی ہے، تب بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو حگ کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر کہ اس کا اپنا ہے یا اس کی اپنی ہے، چاہے عورت ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، سارے ہوں، سب ہوں، اکیلا ہو، تو اپنی چیز کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ اس کی اپنی ہے یا یہ اس کی ہے، تو یہ الفاظ سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کا، اس کی، اس کے لیے، یا اس کی اپنی ہے، اس کا اپنا ہے، یا اس کے اپنے ہیں وغیرہ کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ جو لفظ ہے اردو میں اعتبار نہیں یا بھروسہ نہیں، تو یہ بھی سیاق و سباق کو ہم دیکھ کے جملہ بنائیں گے عربی میں۔ تو غیر موثوق، غیر موثوق یعنی بغیر بھروسے کے یا بغیر اعتبار کے یا جس کی گارنٹی نہیں ہوتی، اردو میں ہم کہتے ہیں نا اعتبار نہیں ہے، یعنی گارنٹی نہیں ہے، یعنی اس پہ میں بھروسہ نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا، میں اس پر یقین نہیں رکھتا، یا مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے، اس پہ بھروسہ نہیں ہے، میں اس کو سچا نہیں مانتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سارے الفاظ کو آپ جب جمع کرتے ہیں تو تب اس طرح کے جملے بنتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے نا معنی ایک ہی ہوتا ہے، سملر معنی دیتے ہیں۔ تو اعتبار نہیں، بھروسہ نہیں، یقین نہیں، میں اس پر اعتماد نہیں کرتا یعنی بھروسہ نہیں کرتا، تو سارے اگر آپ اس کے جو الگ الگ جو مترادف الفاظ ہیں ڈھونڈیں گے تو سارے سیم ملیں گے۔ تو اس لیے عربی میں ہم کہتے ہیں ھذا شخص غیر موثوق یا الشخص ھذا موثقہ، یعنی یہ جو آدمی ہے یعنی معتبر آدمی نہیں ہے، الشخص ھذا موثقہ، یہ جو آدمی ہے یہ معتبر آدمی نہیں ہے، غیر ثقہ، موثقہ، ثقہ جو ہے وہ بھروسے کو کہا جاتا ہے، الشخص ھذا موثقہ یا موثقہ یا غیر ثقہ، کہ یہ جو آدمی ہے اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو غیر موثوق جس کا بھروسہ نہیں ہوا کرتا، جس کا بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ موثوق مفعول بھی ہے، آپ جو ہے اس میں فاعل ہے، آپ جو ہے بھروسہ کریں گے اور جس پر بھروسہ کریں گے وہ مفعول بھی ہی ہو جائے گا، اور بھروسہ تو فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر موثوق کا مطلب ہے غیر اعتبار والا، جس پر اعتبار نہیں ہوتا، جس پر بھروسہ نہیں ہوتا، جو بھروسے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر موثوق۔ تو سیاق و سباق کو دیکھ کر ہم جملے بنائیں گے، مکمل جملہ جب آئے گا پھر ہم اس کو جو ہے نا اپنے انداز کے مطابق یا اپنے ترجموں کے مطابق ہم اس کو چینج کرتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے مختلف الفاظ بھی آئیں گے، صرف یہ نہیں کہ ثقہ جو ہے، تو ثقہ کے علاوہ بھی الفاظ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ما صدق الریال، میں اس کو سچا نہیں مانتا، میں اس پہ اعتبار نہیں کرتا، اعتبار تبھی ہوتا ہے جب آپ اس کو سچا مانیں گے، تو ما صدق الریال، ٹھیک ہے، میں اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، یا مطلب اس کے آپ جب جملہ لکھیں گے تب سمجھ آئے گی، پورا جملہ لکھیں گے تو پورا عربی میں بھی جملہ ملے گا آپ کو۔ تو چونکہ یہ صرف الفاظ ہیں تو عربی میں بھی صرف الفاظ ہی لکھے جائیں گے۔ یہاں پہ کیا ہو گیا اور کیا بن گیا، تو عربی میں جو اس کے معنی آتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، شستوا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں شو صار یا ایش صار، ایش بھی بولتے ہیں، ایش یعنی کیا۔ ایک کومنٹ میں مجھے آیا تھا کہ یہ جو شو ہے اس کو چھوڑ دیں یار، کچھ نیا لفظ استعمال کریں، تو شو کی جگہ ایش بھی بول سکتے ہیں اور ماذا بھی بول سکتے ہیں، ماذا حدث، کیا ہو گیا، ماذا حدث۔ فصیحہ میں اگر ہم بولتے ہیں، فصحہ میں ہم کہتے ہیں ماذا حدث، کیا ہو گیا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ شو استوا، کیا ہو گیا، شو صار، کیا ہو گیا یا کیا بن گیا،
ایش صار کیا بن گیا یا کیا ہو گیا. تو صار کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ اور تھا ابھی بعد میں کچھ اور بن گیا یا کچھ اور ہو گیا، یعنی پہلے سے اب ہو گیا، یعنی کچھ تھا کچھ ہو گیا. اگر ہم بولتے ہیں کہ کیا بن گیا تو فصیحہ میں ہم جعل بھی بول سکتے ہیں. جعل، جعل اس نے بنایا. اگر ہم کہتے ہیں کہ خلق اس نے پیدا کیا اور جعل اس نے بنایا، تو بنانا جو ہوتا ہے اس کے الگ مراحل ہوتے ہیں اور خلق یعنی تخلیق کے الگ مراحل ہوتے ہیں. تو ہر چیز کے مراحل ہوتے ہیں تب جو ہے نا الفاظ بنتے ہیں. تو یہاں پہ ہم فصیحہ کی طرف زیادہ نہیں جائیں گے، صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ شست ہوا، شست ہوا کیا ہوا، شو صار یعنی آپ جس کام کے لیے نکلے تھے اس کا کیا ہوا، تو اس وقت ہم کہتے ہیں شو صار. شو صار یعنی کیا ہوا، یعنی اس کا رزلٹ کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے، تب ہم بولتے ہیں، تب ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ شو صار. یعنی جس کام کے لیے آپ گئے تھے یا جو سٹیٹس پوچھنا تھا آپ نے، یا آپ پوچھنے کے لیے گئے تھے، یا آپ نے جس کام کے لیے اپلائی کیا تھا، شو صار اس کا کیا ہوا، کیا اپڈیٹ ہے اس کی، تو اس وقت ہم بولتے ہیں شو صار. اور شست ہوا کہ کیا ہو گیا. اگر کوئی بارش ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے سامنے، تو ڈائریکٹلی آپ کو پتہ نہیں تھا، ایسے ہی آپ پوچھ رہے کہ کیا ہوا، جیسے ہم بولتے ہیں نا کیا ہوا، تو شست ہوا. شوفی کیا ہے، اس وقت اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے. تو ایش بھی استعمال ہوتا ہے، ایش، ایش کیا. زین شو تو کیا، اردو میں بولتے ہیں نا تو کیا، تو ہم بولتے ہیں زین شو، زین. تو آپ کو بتایا تھا نا پچھلے جملے میں کہ زین بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو کے لیے، لیکن فصیحہ میں فماذا. فصیحہ میں اگر ہم بولتے ہیں نا تو کیا، فماذا، زین شو، فماذا، فماذا تو کیا، زین شو. بول چال میں ہم بولتے ہیں زین شو، یا ہم بولتے ہیں زین وبعدین، وبعدین اس کے بعد. تو مختلف طریقوں سے مختلف اندازوں سے بولا جاتا ہے. عیل شو سوی لک، عیل شو یعنی اس کے بعد کیا، تو اس سب کے بعد کیا، عیل شو، عیل شو. تو عیل بھی بولتے ہیں، زین شو یا عیل شو یا فماذا. اللي مسوی، اللي سوا جس نے بنایا، اللي سوا، اللي مسوی جو بنانے والا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کام کا جو کرنے والا ہے، بنانے والا، کرنے والا، ٹھیک ہے، کمپلیٹ کرنے والا، جس نے کر کے دیا. اللي مسوی جو کرنے والا ہے، کرنے والا یا بنانے والا، یہ بنانے والا ہوتا ہے، والا جس میں آتا ہے. اللي سوا تو اس میں کیا آتا ہے، فعل آتا ہے. اللي سوا جس نے بنایا، جس نے کیا، جس نے کر کے دیا، جو کر چکا ہے. اللي سوا جس نے کیا، جس نے بنایا. اللي مسوی جو کرنے والا ہے یا بنانے والا ہے. اللي سوا جس نے کیا یا جس نے بنایا. بدور مکان ثانی، بدور مکان ثانی. بدور کا مطلب ہے ڈھونڈ لوں گا. دور دور کہتے ہیں نا، دور دور. تو جو بروکن میں بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انا سوی دور دور. تو دور دور جو اس کے لیے ہم بولیں گے بدور، بدور میں تلاش کروں گا، میں ڈھونڈ لوں گا. مکان جگہ، ثانی دوسری. تو عربی میں جو ہے مکان مذکر ہے، جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جگہ. مکان اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اردو میں اگر ہم مکان کہیں گے تو عربی میں بھی مکان ہے، تو اردو میں بھی وہ مذکر ہی ہوگا. لیکن اگر ہم اردو میں مکان کے لیے جگہ استعمال کرتے ہیں، جگہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جگہ مؤنث ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں دوسری جگہ، دوسری جگہ، دوسرا جگہ نہیں، دوسری جگہ. اور عربی میں مکان مذکر ہے تو مکان ثانی، ورنہ ہم کہتے ہیں مکان ثانیہ، ثانیہ دوسری. لیکن یہاں پہ ثانی ہے اور اردو میں ترجمہ دوسری ہے. تو آپ کو پھر بتاؤں کہ ہم اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ترجمہ جو ہے وہ ہم سیاق و سباق سے کرتے ہیں. جب آپ کو پورے معنی آتے ہوں اور سیاق و سباق سمجھ میں آتی ہو یا آتے ہوں، تب آپ جا کے ترجمہ صحیح کر سکتے ہیں. تو بدور مکان ثانی، بدور، بدور میں ڈھونڈ لوں گا، گا، ٹھیک ہے. تو شروع میں جو با آئی ہے نا بدور، کہ میں ایسے کروں گا، میں ڈھونڈ لوں گا، میں تلاش کروں گا. مکان جگہ، ثانی دوسری. ثانی جو ہے دوسرا، لیکن ثانی یہاں پہ اس جملے میں کیونکہ جگہ کے لیے استعمال ہو رہے اردو میں، تو ہم کہیں گے دوسری جگہ. مکان ثانی دوسری جگہ یا دوسرا مکان، دوسرا مکان. بدور مکان ثانی.
صوت عذب شجی و ابداع، صوت عذب شجی و ابداع. تو یہاں پہ صوت جو ہے آواز، عذب میٹھی، شجی جو ہے اس کے بہت سے معنی ہیں. سریلی آواز، وہ آواز جو آپ تھکاوٹ کے بعد آرام ملنے کے لیے سنتے ہیں، وہ آواز جس میں مٹھاس ہوتی ہے، سریلی آواز ہوتی ہے. وہ آواز جس میں اداسی ہوتی ہے، جو تھکاوٹ کے بعد آپ سنتے ہیں، جس میں آپ کو اداسی کے انداز میں آپ کو سمجھایا جاتا ہو، جس میں آپ کو شعر شاعری وغیرہ، یا جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں اور ہمیں وہ آواز بہت اچھی لگتی ہے، یا تھکاوٹ ہماری ختم ہو جاتی ہے، اور ایسی آواز ہوتی ہے جس میں ہمیں آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، تو وہ جو فکر لے کر آتی ہے صوت شجی کہتے ہیں. کہ وہ ایسی آواز جو آپ کو کسی غم میں مبتلا کرتی ہے، جو آپ کو کسی سوچ میں ڈال دیتی ہے. تو شجی کا مطلب یہ ہے اس میں. تو سریلی ہے، لیکن سریلی کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو سوچ میں ڈال دیتی ہے، آپ کو غم دیتی ہے، آپ کو اداسی دیتی ہے، آپ کی تھکاوٹ کو، دنیا کی تھکاوٹ کو آپ بھول جاتے ہیں، آخرت کی تھکاوٹ کو آپ سوچتے ہیں. ورنہ جو ہے نا شعر شاعری بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی ایسی آواز جس میں لوگ جو ہیں غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس سے لوگوں کو کسی اور جگہ کی یا کسی شخص کی یا کسی ذات کی طرف جو ہے نا سوچ شروع ہو جاتی ہے ان کی، اور وہ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ غم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اداسی ہو جاتی ہے، اور دنیا کی تکلیفوں کو یا جس تکلیف میں ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں اس کو، اور جو نئی ذہنی ٹینشن ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کسی چیز کے بارے میں یا کسی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اس آواز کی وجہ سے. تو اس آواز کو اس حالت میں شجی کہتے ہیں. ابداع جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے ایسی آواز کسی نے نہ بنائی ہو. مثال کے طور پر آپ سے پہلے اس طرح کی آواز کسی کی نہیں تھی. آواز تو بہت سے ہیں لوگوں کے، لیکن ابداع کا مطلب ہے کہ آپ پہلے شخص ہیں، یا آپ سے پہلے کسی نے اس طرح سے یا اس انداز میں یہ آواز نہیں بنائی، یا یہ جو صوت ہے یا اس طرح کی جو سریلی یا میٹھی آواز، جس طریقے سے جس صلاحیت سے آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ نے اس آواز کو انوینٹ کیا ہے، یعنی آپ اس کے انوینٹر ہیں سمجھے. تو عربی میں مبدع کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے بدیع السماوات والارض. بدیع السماوات والارض یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر آسمانوں کے نقشے کے بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمانوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو اپنی قدرت سے بنایا. ٹھیک ہے، تو اس لیے بدیع السماوات والارض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے بدیع السماوات والارض. تو آسمانوں کو اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے بنایا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے ابداع. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر آسمانوں کے نقشے کے بنایا، زمین کو بغیر نقشے کے بنایا. تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے بدیع السماوات والارض کہتے ہیں. لیکن انسان جب ہوتا ہے مبدع، تو انسان جتنے بھی کوشش کرتا ہے وہ انسانوں کے اندر انوینٹر بن جاتا ہے، انسانوں کے اندر، کیونکہ وہ چیزیں تو اللہ نے پہلے ہی بنائی ہیں. یہ جو انسان بنا رہا ہے تو یہ تو بنائی ہوئی اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا ہے. زمین کے اندر سارا کچھ رکھا ہوا ہے، ٹیکنالوجی ہے یا دنیا کی جو بھی چیز ہے، یا سمجھیں کہ انسان کی سوچ ہے. اگر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ AI ٹیکنالوجی ہے، یہ سب کچھ خود کرتی ہے، خود کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو انسان نے بنایا ہے. AI جو ٹیکنالوجی ہے یہ انسان نے بنایا ہے، انسان نے اس کو انوینٹ کیا ہے. اگر ہم آج کہیں گے کہ نہیں یہ جو AI ہے یہ سب کچھ خود کرتی ہے یا خود کرتا ہے، تو یہ غلط سوچ ہوگی، کیونکہ AI جب بھی ہے وہ انسان نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تخلیق انسان کی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اس نے اس انسان کو بنایا، پھر اس انسان نے کوئی چیز انوینٹ کی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان انوینٹر ہے، بلکہ انسان انسانوں میں انوینٹر ہے. ان کے اندر رہتے ہوئے ان میں سے ایک نکل کے اس نے کچھ نیا کام کر کے دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور وہ چیز پہلے سے بنی ہوئی تھی. تو لوگوں میں جو ہے وہ انسان مبدع ہوتا ہے، اس کو ہم بدیع نہیں کہیں گے. بدیع جو ہے وہ صفت مبالغہ ہے، یعنی انوینٹروں کا انوینٹر. اس نے آپ کو بنایا، پھر آپ چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے. تو یہاں پہ ابداع جو ہے اس کے معنی تو بہت سے ہوں گے، لیکن آپ کو ذرا سا اس کے بارے میں تھوڑی سمجھ آئی ہوگی کہ ابداع کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ صلاحیت والی جو آواز ہے یہ آپ کے اندر ہے، آپ نے یہ آواز بنائی، آپ سے پہلے لوگوں نے نہیں سنی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے اس طرح کی آواز آئی ہو
لیکن آپ موجود نہیں تھے اور یہ جو جنریشن ہے انہوں نے نہ سنی ہو لیکن اس سے پہلے آئی ہو. اس طرح ہوتا ہے کہ ایک انسان کی طرح دوسرا انسان بھی آواز بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کاپی کرتا ہے تو اس کی تقلید کرتا ہے، اس کی آواز آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سدیس ہیں، شیخ سدیس جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے تقلید کرنے والے تو بہت سے ہیں، اسی طرح اسی انداز میں تلاوت کرنے والے. جب آپ ان انسان کو دیکھیں گے نہیں، صرف اس کی آواز سنیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شیخ سدیس ہی ہیں، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو انسان دوسرا ہے یا قاری صاحب دوسرے ہیں لیکن سدیس کی تقلید کر رہے ہیں، سدیس کی طرح پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ایسی آواز ہوتی ہے، مثال کے طور پر شیخ سدیس ہیں، وہ اپنی آواز میں مبدع ہیں کہ انہوں نے ایسی آواز بنائی ہے، ان کی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسی صلاحیت رکھی ہے جو لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کسی سے شاید نہ سیکھی ہے. ابھی اس ایرا میں ہماری جنریشن میں یا ہمارے جتنے بھی ریکارڈز ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر کے، تو شیخ سدیس جو ہیں ان کی آواز بالکل الگ ہے جو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی مشائخ ہیں، لیکن میں ایک ایگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں. تو ابداع کی میننگز بہت سے ہیں، اس کی طرف ہم زیادہ نہیں جا رہے، لیکن یہ جملہ مجھے آیا تھا میرے پاس تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. تو اس جملے کا لغوی معنی یہ ہیں، ٹھیک ہے. ابداع جو ہوتا ہے جب آپ کوئی نئی ایسی چیز یا ایسی بات ایجاد کرتے ہیں یا ایسی آواز ایجاد کرتے ہیں جو آپ سے پہلے نہیں تھی، یعنی آپ نے شروعات کی ہے اس سے. جیسے کھانے پینوں میں چیزیں ہوتی ہیں، کوئی انسان شروعات کرتا ہے تو اس کو مبدع کہیں گے، ٹھیک ہے، ابداع. جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں کہ انوینٹر، ٹھیک ہے، ان سے پہلے یہ چیز کسی نے نہیں بنائی تھی. ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، تو ان کے سارے، یا ٹیلی فون ہے، یہ انوینٹرز ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو انوینٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کے اندر دبا کے رکھی ہیں اور انسان کے دماغ میں یہ چیزیں رکھی ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو اللہ نے وہ سب کچھ سکھایا جو انسان جانتا بھی نہیں تھا. تو فیوچر میں بھی جتنی بھی ٹیکنالوجیز آئیں گی، جتنی بھی انسان کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم میں سے ہیں. تو اللہ نے انسان کو یہ جو علم دیا ہے، اللہ نے انسان کو جو سمجھ دی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ اس کا لغوی معنی تھا ابداع کا. شجی کا بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور صوت، آواز کو کہتے ہیں، عذب جو ہے وہ میٹھی آواز ہوتی ہے جو آپ کو کھینچتی ہے، یا بالکل نرم آواز جو ہوتی ہے. تو شجی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو عذب کی جو معنی ہے میٹھی آواز، ٹھیک ہے، یعنی مدھم آواز، تو یہ سارے جتنی بھی ہیں شجی میں آ جاتی ہیں. شجی میں تو شجی میں کیا ہوتا ہے کہ آواز بہت نرم ہوتی ہے، اداسی والی ہوتی ہے، غم میں ڈالنے والی ہوتی ہے. سارے جتنی بھی آپ اس طرح کی میننگز لیں وہ شجی سے آپ لیتے ہیں. اور ابداع جو ہے کہ اس آدمی نے اس آواز کی شروعات کی. یا کچھ قوال ہوتے ہیں جو قوالی کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہم مبدع کہیں گے کہ انہوں نے کوئی ایسی آواز بنائی، کوئی ایسی قوالی کی جس میں ان سے پہلے یہ صلاحیت کسی کی نہیں تھی، ٹھیک ہے، جو ان کی ہو. تو جب کسی خاص قوال کی آپ آواز سنتے ہیں، اس میں کچھ ٹیلنٹ ہے، تو وہ جو ٹیلنٹ ہے کسی اور میں نہیں تھی، تو اس وقت ہم اس کو کہیں گے مبدع، کہ اس نے ایسی آواز بنائی ہے، جو ٹیلنٹ ہے اس میں کسی اور میں نہیں تھا. تو شجی جو ہے وہ جب آپ کو غم میں ڈال دیتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ سمجھ گئے ہیں. اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جلد از جلد جوابات دیں. یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.